بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں تحصیل لیاقت پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ لیاقت پور میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر سردار محمد منور ندیم کتران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ صوبائی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون رحیم خان بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ چیئرمین ٹیوٹا ایجوکیشن رحیم خان بھی رہ چکے ہیں اور ممبر امن کمیٹی لیاقت پور بھی آپ رہ چکے ہیں۔ آج ہم لیاقت پور کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، لیاقت پور میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کس حد تک ڈیولپمنٹ پاکستان میں لا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہم ڈاکٹر سردار محمد منور ندیم کتران صاحب سے کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تعلیم کی، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ترقی کرتا ہے تو تعلیم سے ہی کرتا ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا احمد محمود صاحب اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، مجھے اعزاز بخشا، اس قابل سمجھا۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میری حلقے کے لیے، لوگوں کے لیے، رفع ماں کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، تو آپ نے اس قابل سمجھا، آپ تشریف لائے اور میں آپ کے چینل کا آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ جو سوال کریں گے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو اور آپ کے چینل کو بھی۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے پہلا سوال کیا تعلیم کے حوالے سے، تو تھوڑا ہمارے ناظرین کو تعلیم کے حوالے سے گائیڈ کر دیں۔ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی تعلیم، میرا جو خاندان ہے وہ ایک مذہبی خاندان ہے۔ ٹھیک۔ الحمدللہ میں نے بچپن میں ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دی گئی۔ قرآن مجید کے بعد ہم پیدل جاتے تھے اس وقت، اور وہ بڑا میں یہ بات سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی 80s کی، 80 کی اس وقت سہولیات کم تھے، بالکل بجلیاں نہیں ہوتی تھی، ہم لالٹین پہ اور سرکی میں کہتے ہیں ڈیوا بالتے ہم پڑھتے رہ گئے۔ کیوں کہ اللہ پاک دا اعزاز ایسا ٹاٹ تے بہتے پڑھوں، اللہ دی مہربانی۔ ابتدائی تعلیم میرے گھر دے وچ سکول ہے، بستی کھیتران، سردار علی مراد خان کھیتران۔ ابتدائی تعلیم اتوں میرا خاندان جڑا ہے وہ سارا ایجوکیشن نال ریلیٹڈ ہے، تے اون دے بعد میں چلا گیا گورنمنٹ ہائی سکول میتلا مڈل میں اتوں کیتوں، اون دے بعد چلا گیا میں فیروزہ، اتوں میٹرک کیتوں، اون دے بعد میں جڑا نا الحمدللہ اون دے بعد بی فارمیسی کیتی، اساں اگلے معاملات تعلیم بھی چلتی رہ گئی۔ گورنمنٹ ہائی کالج لیاقت پور اسا ایڈمیشن تھیا، اتوں اسا کو پالیٹکس کا شوق تھیا۔ اتھاں میں کو ایک تنظیم بڑی ہے ایسا، جی تنظیم ہوا کرتی پی ایس ایف ہوتی تھی اس وقت۔ اس کے میرے کزن ہیں سردار عبداللہ خان صاحب ایڈوکیٹ، اور وہ اور میں اور ہماری ٹیم تھی، کچھ اس دنیا میں دوست ہیں کچھ نہیں ہیں، تو ہمیں لگاؤ تھا، ہم نے اس وقت ابتدا پی ایس ایف سے کی تھی۔ پی ایس ایف سے آپ نے؟ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے پہلا الیکشن ہوا 88 میں، 88 میں۔ ٹھیک۔ تو اس وقت مخدوم صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، ہم نوجوان تھے، تو وہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے ان کے لیے ایک کالج میں تقریب منعقد کی جس میں ہمیں اسپیچ کا موقع ملا۔ انہوں نے ہمیں پک کیا
اس کے بعد وہ ہمارا جذبہ بڑھتا گیا. بالکل. جیسے کہتے ہیں نا کہ جو پہلوان جو ہوتا ہے اس کو جب داد دی جاتی ہے تو اس کا حوصلہ بڑھتا ہے. بالکل. پالیٹکس ہو یا کوئی ادارہ ہو، کوئی کسی کا، آپ ہیں چینل کو چلا رہے ہیں، اگر آپ کی جو ہے نا پروگریس ڈیلی بیسس پہ بڑھتی ہے تو آپ کو لوگ اپریشیٹ کریں گے، خراج تحسین پیش کریں بالکل گے. ایسا ہے. یہ کافی کسی بھی فورم پہ چلے جائیں. بالکل ایسا ہے. تو سیاست جو ہے، سیاست میں نے سیاست میں آ کر میں نے پراپرٹی نہیں بڑھائی. آن دی ریکارڈ، اللہ کی مہربانی سے آن دی ریکارڈ کہ میں نے پالیٹکس میں آ کے پورے حلقے کو پتہ ہے، پورے علاقے کو پتہ ہے، میں نے اپنی 28 ایکڑ زمین بیچی ہے پالیٹکس میں. یہ مجھے اعزاز ہے کہ میں نے ہمیشہ جب بھی مجھے کو پالیٹکس میں کوئی ضرورت آئی ہے، میں نے کسی کی جیب پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. بنانے کے لیے میرے پاس بھی بہت زیادہ وسائل ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو بذات خود سیاست میں شروع کالج لائف سے شوق ہوا، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، جہاں جہاں آپ کے خاندان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں تو ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے. جی احمد محمود صاحب، میرا خاندان تو بڑی میرے رب کی ذات ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ذاتیں بھی بنائی ہیں. یہ بھی اعزاز اپنے انسانوں کو بخشا، اشرف المخلوقات بنایا. تو ہمارا خاندان بہت بڑا ہے. جب ہمارے بزرگان وہاں سے وہوا لتڑا سے یہاں مائیگریٹ ہوئے، مجھے تو نہیں پتا، آبا و اجداد، دادا پڑدادا آئے تھے یہاں، اور اللہ کی مہربانی سے میرے دادا اس وقت کے گریجویٹ تھے، اور میرے دادا کے جو بڑے بھائی تھے وہ پورے سردار عمر وڈا خان صاحب، وہ پورے اس ڈسٹرکٹ کے استاد تھے، ڈسٹرکٹ کے بڑے بڑے خاندان، رئیس ورند، یہ ان کے شاگرد ہیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے. اس وقت استاد کی قدر بہت زیادہ ہوتی تھی، جو آج کل استاد کی قدر نہیں ہے اس ادوار میں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا خاندان آپ کو ہے کہ ایک نام گونج رہا ہے، آپ سنا ہوگا، سردار میر باز خان صاحب، جو بارہا ممبر نیشنل اسمبلی بنتے رہے ہیں، وہ ہمارے خاندان سے ہیں. سردار عبد الرحمان خان صاحب اس وقت سٹنگ منسٹر ہیں بلوچستان سے. میر عبد الکریم خان کھیتران صاحب، وہ بھی ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں. سردار طارق خان صاحب ہیں، وہ بھی ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں. سردار بابر خان، افتر علی خان بابر، 2008 کے الیکشن میں جن کی بلوچ ٹرانسپورٹ ہے، کھیتران ٹرانسپورٹ ہے، لیا سے وہ 2008 جب بی بی کی شہادت ہوئی، وہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے منتخب ہو گئے تھے. تو باقی وہوا میں بے شمار چیئرمین یونین کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، یہ اعزاز تو ہمارے خاندان میں بہت زیادہ ہے. میں ادھر ڈسٹرکٹ رحیم بیار خان میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہی یہ سیاسی سفر کر رہا ہوں. مجھے خاندان کی جہاں سپورٹ کی ہاتھ سے ہوتی ہے ضرورت، تو وہ اینی ٹائم میری ہیلپ کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میرا خاندان ہے. زہر خاندان سے ساری توقعات ہوتی ہیں انسان کو. سردار صاحب، آپ کی سیاسی وابستگی کس پارٹی سے ہے؟ دیکھیں جی، میں نظریاتی، میں اور میرا خاندان پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم وہ سرکی جاتے نا جیالے سے. جیالے، ٹھیک. میں ابتدا جیڑی چیز تہاڈی نا خون شامل تھی وجہ وہ بہت گھٹ نکل دی. ہمیں جو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم نے جو ابتدائی پولیٹکس کی وہ پیپلز پارٹی سے کی. کبھی بندے کو اپنی حیثیت اور بیس نہیں بھولنی چاہیے. باقی رہی کہ میں پی ایم ایل این میں رہا ہوں. پی ایم ایل این
والے میاں شہباز شریف صاحب، میاں حمزہ شہباز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب، سرک کی جلسے بھی کروائے ہیں ہم نے، ایک بہت بڑا ایونٹ کروایا تھا۔ میاں شہباز شریف صاحب والوں نے، میاں حمزہ شہباز صاحب والوں نے ہم پہ بڑی شفقت کی اور انہوں نے بے بہا ڈیولپمنٹ دی ہمیں۔ اس بات پہ پوچھیں گے تو میں ضرور جواب دوں گا۔ تو بہرحال ابھی میں، کیونکہ میرا جو صدقہ جاریہ ہے، میرا جو زندگی کا ایک مشن ہے، وہ میں لے کر چاہ رہا ہوں اپنے لوگوں کی خدمت۔ یہ تھینک لیس جاب ہے پولیٹکس، 24 آور۔ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ رات میں 3 بجے آیا ہوں، پچھلی رات میں 5 بجے آیا ہوں۔ لاہور میں ہوں، وہاں میری سارا دن لوگوں کی خدمت میں گزر جاتے ہیں، علاقے سے آئے ہوئے۔ یہاں بھی ہوں تو یہ بھی زندگی کا یہ میرا ایک مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی یونین کونسل میں کیا ترقیاتی کام ہو چکے ہیں اور آج کل کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں؟ اور اگر بات کریں، آپ سیاست میں ہیں، آپ کے پارلیمنٹیرین سے، چیف منسٹر صاحب سے گہرے تعلقات ہیں، بلکہ آپ کے ریلیٹیوز بھی ہیں وہ، تو آپ لیاقت پور میں کون سے ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، کون سے کام لے کر آ رہے ہیں، پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے گا۔ احمد محمود صاحب، جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ تاریخ اٹھا لیں، پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں پچھلے ادوار میں میاں محمد نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ اگر یہاں میں نام نہ لوں تو نا انصافی ہوگی۔ مخدوم مسعود عالم سعید، جی، اللہ تعالیٰ ان کو خضر عمر دے، صحت والی زندگی دے، محسن ہیں ہمارے۔ میں نے اور انہوں نے مل کے ایک جذبہ اپنے اندر ڈیولپ کیا تھا۔ فنڈ ملتے نہیں ہیں، فنڈ کے لیے آپ کو فائٹ کرنی پڑتی ہے، جنگ لڑنی پڑتی ہے، ایسے فنڈ نہیں ملتے۔ میں صبح 7-8 بجے جیسے آفس اوپن ہوتے تھے، سی ایم سیکریٹریٹ، فائلیں لے کے جاتا تھا، رات کو 10 بج جاتے تھے، میں بغیر کھانے کے چائے کافی پہ گزارا کر لیتا تھا۔ تو اللہ کی مہربانی سے ہم نے کوئی 7 ارب سے اوپر میں اور مسعود عالم صاحب نے ڈیولپمنٹ کرائی ہے۔ اور آپ ہمارا جو حلقہ ہے 13 یونین کونسلوں کا، میں پہلے آپ کو ذکر کر چکا ہوں، وہ 13 یونین کونسلوں کا حلقہ جو ہے، وہ اگر ہماری آخری یونین کونسل ہے نور والا، وہاں جلسہ ہوتا تھا، اور آخری یونین کونسل ہے میری طلبانی، وہاں آنا پڑتا تھا، تو ہمیں پھر اوپر سے چنی گوڑ سے ادھر سے گھوم کے ہمیں آنا پڑتا تھا، ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا۔ ایک نقشہ میں اور مخدوم صاحب نے بنایا، طلبانی سے لے کر الہ آباد کارپیٹ روڈ ہے، جی بالکل کارپیٹ، اور گرین بیلٹ کہتے ہیں جہاں درخت بھی ساتھ ساتھ لگایا ہو، وہ ایک سکیم تھی میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں، ساتھ گرین بیلٹ، وہ ہم نے پورا نیشنل ہائی وے جو کراچی جا رہی ہے، ترنڈا محمد پناہ پہنچا دی ہے۔ طلبانی آگے گھوکا، الہ آباد، محمد ڈا، چھپری، آگے ترنڈا، یعنی کہ وہ نور والے تک، وہ سارے ترنڈے تک کارپیٹ روڈ، کے ایل پی تک۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس لسٹ موجود ہے، کچھ یاد ہوں گی، جو میری ذاتی یونین کونسل ہے، ذاتی یونین کونسل میں نے تقریباً 42 کلومیٹر آن دا ریکارڈ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ کارپیٹ روڈ میں وزٹ کیا ہے میں نے، جہاں بھی جائیں وہ ادوار تھا۔ ایک دفعہ میری سسٹر کی شادی تھی، یہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو کہاں سے لگتی ہے، میری سسٹر کی شادی تھی 2003 میں، چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے، ہم ان کا حصہ تھے، رئیس اقبال صاحب اور میری کولیشن تھی، رئیس صاحب ہمارے فیملی ممبر ہیں۔ تو اس وقت میری سسٹر کی شادی جو تھی، تو اس میں شادی ولیمے والے دن بارش ہو گئی، تو اس وقت میرے گھر کی کچی سڑک تھی، سولنگ تھی، تو اس وقت جو مہمان آئے باہر سے، کوئی مظفر گڑھ سے آیا، کوئی ملتان سے آیا،
تو وہ اتنی تیز بارش ہوئی کہ کاریں، مجھے یاد ہے کبھی ادھر پھسل جائیں کبھی ادھر، تو وہاں میں نے رات کو بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو مجھے بھی ایسا موقع عطا کریں گے جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے. یہاں سوال آ جاتا ہے نیت پہ. نیت کا بالکل. میں دل اور روح سے نا اللہ سے جیسے بندہ کو کچھ مانگتا ہے، دینے والا سب کچھ وہی ہے. میں نے کہا میرا اللہ کبھی مجھے بھی یہ موقع فراہم کریں گے کہ میں اس علاقے کو ہرا بھرا اور سڑکیں کو جال بچھا دوں. اور میری یہ خواہش اللہ پاک نے پوری کی ہے، میرے رب نے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، پوری کی ہے. آپ دیکھیں چاروں طرف روڈز ہیں، نہیں تو مٹی بڑی روڈ سے، یہ جو خانپور سے آپ سفر کر کے لیاقت پور سے، اس روڈ سے جب میتلے کی طرف جاتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ مٹی اتنی ہوتی تھی کہ یہاں میتلے سے مٹی اڑتی تھی تو وہ ہمارے گھر سے آگے چلی جاتی تھی. یہ عالم تھا اور کسی نے توجہ نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ بندانہ چیز کو اور مخدوم مسعود عالم صاحب کی کاوشیں جو رنگ لائی ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ ہے. مجھے لوگ سوال کرتے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کہ بلدیاتی الیکشن آپ نے لوز کیا، تو میں جنہوں لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے میں نے پہلے سڑکیں ان کو بلا کے دیے. اس لیے نہیں دی کہ وہ مجھے کل کو ووٹ دیں گے، اس لیے دی ہے کہ وہ میرے ہمسائے ہیں. اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ سخاوت بھی شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے عزیزوں، اقارب، ہمسائے اور رشتہ داروں سے شروع کریں. میں اپنا فرض سمجھ کے یہ میں نے کیا ہے. سردار صاحب، لیاقت پور کے کون سے بڑے بڑے مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس ہے کہ ان کو حل کیا جائے؟ احمد محمود بھائی، لیاقت پور کو نا دیکھ کے مجھے دکھ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا گھر لیاقت پور ہے، میرا حلقہ لیاقت پور ہے. میں این اے کی پولیٹکس کرتا ہوں، صوبائی سیاست کرتا ہوں، بالکل میرا اہم رول ہوتا ہے اس میں. تو لیاقت پور، مجھے لیاقت پور میں افیسر دوست ہیں جو آ جاتے ہیں، یا کئی دوست پوسٹ بھی کروائے ہیں ان سیٹوں پہ، اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے، تحصیلدار ہو گئے، جو بہر کے افیسر ہیں. تو وہ مجھے ایک دفعہ ایک دوست تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ اب تو بڑے افسر بن گئے، اے سی تھے اس وقت، انہوں نے مجھے کہا کہ کھیتران صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی ہوم تحصیل وہ ہے لیاقت پور، آپ نے بچوں کو رکھا ہوا ہے خانپور میں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا لیاقت پور میں وسائل کی کمی ہے. تو کہتا وسائل کون حل کرے گا؟ میں نے کہا جب میں اسمبلی میں جاؤں گا ٹھیک. تو میں نے کہا یہاں پانی ٹھیک نہیں ہے. وہاں اس وقت اے سی صاحب آئے تھے تو 6 مہینے بعد اس کے بال اتر گئے تھے. جب اس کو پتہ چلا یار یہاں کا تو پانی گندا ہے، اس بیچارے کو خیال آیا، اس نے الہ آباد سے واٹر سپلائی منگوائی لیاقت پور میں. غالباً وہ طارق بھٹی صاحب تھے اس وقت اسسٹنٹ کمشنر، میرے دوست تھے بہت اچھے، آج کل اے ڈی سی آر ہیں وہ. تو یہ نہ کوئی گرین بیلٹ تھا. لیاقت پور میں مثال تھی کہ لیاقت پور میں درخت نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں. یہ بھی طارق بھٹی صاحب جب تھے جب، تو ان کو یہ خیال آیا، کوئی چیف منسٹر صاحب کی بھی سکیم تھی اس وقت کہ یہ اب گرین بیلٹ بنا گئے تو اب کچھ ہرا بھرا لگتا ہے. نہ سکولنگ ہے، اب میرے بچے پڑھتے ہیں تو بچے یہاں سکولنگ اچھی تھی، سب کچھ تھا. اب میرا بیٹا ایک لا میں چلا گیا ہے، بیٹی ماشاءاللہ بیچلر کر کے اس کو CSS کی تیاری کروا رہے ہیں. اللہ پاک کا احسان ہے مجھ پہ، بڑا کرم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر نیکسٹ فیوچر پلان کی ہم بات کریں تو آئندہ جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن ہوں گے، اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے، کیا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ مجھے یہ احمد محمود بتائیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو افطاری کی بھی تو اسے خواہش ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. اب میں نے زندگی میں اتنی محنت کی ہے، کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ موقع دے کہ میں امیدوار صوبائی اسمبلی بھی بنوں اور مجھے اللہ تعالیٰ اسمبلی میں بھی لے جائے اور
اگر اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن آئے تو بالکل کانٹیکسٹ کروں گا میں انشاءاللہ. تو اگر جہاں تک آئیں امیدوار صوبائی اسمبلی انشاءاللہ وہ بھی جو کمنگ الیکشن ہے آنے والے الیکشن میں وہ بھی بھرپور طریقے سے حصہ لوں گا انشاءاللہ. لیاقت پور میں مخدوم سید مبین عالم صاحب کی لیڈرشپ میں لیاقت پور میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے مجھ سے نہ پوچھیں تو بہتر ہے. ان سے میرا ذاتی تعلق ہے، بڑے مخدوم صاحب سے میرا خاندانی ایک احترام اور محبت کا تعلق ہے. ڈیولپمنٹ ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. جو ہم نے ڈیولپمنٹ کروائی ہے ابھی وہی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. جو ایک ہماری ہوتی ہے اے ڈی پی بک، جو آن گوئنگ سکیمیں کہتے ہیں ان کو، جو ہمارے پروجیکٹ تھے ابھی تک وہ چل رہے ہیں، ان پہ ہی تختیاں لگ رہی ہے مسعود عالم صاحب کے اور میرے دور میں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں، خواجہ غلام رسول قطب فرید قریجہ صاحب کو بذات خود لیاقت پور میں آپ کیسا لیڈر مانتے ہیں؟ قطب سئی میرے خاندانی جو ہمارا اصل رشتہ ہے، ایک ہوتی ہے نا رشتہ، روح اور دل کا رشتہ، میرے خاندان کا رشتہ جو ہے وہ قطب سنگھ کے خاندان سے ہے، آباء و اجداد کا. پھر یہ پولیٹکس ہے، میری کچھ رفاقت رہی ہے مخادم محسن آباد کے ساتھ، اور اس کے بعد میں 2018 والے الیکشن میں اپنے قطب سنگھ کی سپورٹ کی تھی میں نے بھرپور طریقے سے. ابھی بھی قطب سنگھ میرا خاندانی تعلق دار ہے، میرے لیے پرائرٹی قطب سنگھ ہے. تو قطب سنگھ بہت شریف آدمی ہیں اور شفیق آدمی ہیں، انیسٹ آدمی ہیں، اور ان میں محبت جو ہے نا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جب آپ کو ملیں گے نا آپ کو وہ محسوس ہوگا کہ میں کسی سے ملا ہوں. جب وہ کسی کو ملتا ہے تو اس کا دل بھی ساتھ لے جاتا ہے. وہ ایسا انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خضری عمر دے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایم این اے بنائے اللہ پاک. اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایم این اے بناتا ہے تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ ہم جو ہے نا ان کے ساتھ رل کے تحصیل لیاقت پور کے حوالے سے کہتے ہیں. میں کہتا ہوں پنجاب کی سب سے بیکورڈ تحصیل لیاقت پور. بالکل. اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے توجہ نہیں کی. چودھری مسعود صاحب ہیں، چودھری مسعود صاحب کام کرتے ہیں، اور کام اس نے جتنی بھی کام تحصیل لیاقت پور میں ہوئے ہیں وہ چودھری مسعود صاحب کے دور میں ہوئے. اور چودھری مسعود صاحب کام کرتے ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے ان کی ہیں. ابھی فلائی اوور کی کاوشیں اس نے نا فلائی اوور کو اپ گریڈ کروایا ہے. فیروزہ کا بہت بڑا مسئلہ تھا، کئی لوگ مر جاتے تھے، وہ گھنٹوں پھاٹک بند ہوتا تھا ریلوے کراسنگ. تو اس کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. یہاں کام کا مخدوم مسعود عالم صاحب نے جتنے ڈیولپمنٹ کرائی ہے، میں کہہ رہا ہوں 70 سال میں نہیں ہوئی. کیا ان کو ریوارڈ ملا ہے؟ وہ الیکشن ہار چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قوم میں بیداری آنی چاہیے. ہماری قوم میں بیداری ابھی نہیں آئی. لوگوں میں نا اچھے انسان اور برے انسان میں نا ابھی تک وہ کنسپٹ جب تک ہمارے لوگوں میں اویئرنیس ہے. لیکن میں یہاں یہ کہوں گا کہ سکون ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں وہ 2 روٹیاں اور لسی کا گلاس پی کے نا خوشی محسوس کرتے تھے. اب ہم 4 سیزن پہ بیٹھ کے، لاتسکا پہ بیٹھ کے، بڑے بڑے کھانے اڑا کے، چائنیز کانٹیننٹل کھانے اڑا کے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. پھر تو رب کی مہربانی ہم پہ کیوں ہو؟ پھر رب سے کیا توقع کریں گے ہم؟ مزید اگر لیاقت پور کے حوالے سے ہم بات کریں، لیاقت پور اگر ضلع کی بات کریں تو رحیم یار خان 100 کلومیٹر دور ہے، باہلپور 100 کلومیٹر دور ہے. تو لیاقت پور ضلع بنوانے کے حوالے سے ہماری سیاسی پارٹیز جو ہیں، ایم این اے صاحب ہو گئے ہیں، ایم پی صاحب کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع بننا چاہیے؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. 2012 میں جب ہم میاں نواز شریف صاحب جلا وطنی کے بعد واپس آئے تو
ان کا ماحول بن رہا تھا، ہم شامل ہوئے. ٹھیک. میں اور بڑا مخدوم صاحب گئے وہاں ریونٹ، میاں نواز شریف کو ملے. اس نے کہا کہ جلسہ کروائیں جلسہ. میں نے مخدوم صاحب کو شارٹ کروں گا، یہاں بات بڑی ہو جاتی ہے، کہ میں نے مخدوم صاحب کو ایک ہی مشورہ دیا تھا. میں نے کہا مخدوم صاحب کوئی کام نہ کہیں، میاں نواز شریف صاحب سے ایک وعدہ کروا لیتے ہیں کہ ضلع بنا دیں، ہمیں لیاقت پر ضلع بنا دیں، پھر ہماری ترقی ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی. تو مخدوم صاحب نے یہ بات میری سن لی، کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں، میں ایک ورکر ہوں. تو شاید میری بات کو انہوں نے، میں ابھی سمجھتا ہوں نا کہ انہوں نے نگلیکٹ کر دی، وہاں تک نہیں پہنچائی. انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دیں آپ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ابھی بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے موقع دیا، میں نے ڈیولپمنٹ کرائی، اگر مجھے خدا نے موقع دیا تو سب سے پہلے پرائرٹی میری ڈسٹرکٹ لیاقت پور کو میں ماڈل ضلع بناؤں گا. آپ دیکھیں کانجو صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمان خان صاحب. اب بہاولپور اور لودھرا میں کیا فرق ہے؟ تو ضلع ہم 100 کلومیٹر دور جاتے ہیں، بالکل 100 کلومیٹر دور جاتے ہیں ڈی سی صاحب کو ملنے. ہماری انتظامیہ ایڈمنسٹریشن ساری وہاں ہے. بہاولپور جاتے ہیں 100 کلومیٹر. تو ہم تو درمیان میں لٹکے ہوئے. آپ لیاقت پور جائیں، شام 8 بجے کے بعد آپ بھی جانتے ہیں 8 بجے کے بعد تو آپ کو وہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا. ہماری تحصیل ایک پسماندہ تحصیل ہے، اور دیکھ کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، مناسب سمجھے تو جواب دیجیے گا. جی. یہاں پہ لیاقت پور میں ہر سال 5 سال بعد ایم این اے بن جاتا ہے، ایم پی بھی بن جاتے ہیں. تو ہمارے لیاقت پور میں کوئی فیڈرل منسٹر نہیں بنا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ وہ طریقہ کار ہے ہر چیز کا نا. آپ وزارت بھی لیتے ہیں تو اس کے لیے اہلیت بھی دیکھی جاتی ہے، آپ کی پروفائل بھی دیکھی جاتی ہے. جس نے 10 پارٹیاں چینج کی ہیں ان کو وزارت کیوں ملے؟ آپ جن کو بنانے جا رہے ہیں، میں یہاں یہ کہوں گا، اگر چودھری مسعود صاحب کو اگر منسٹر بنا دیتے تو بینگ منسٹر، جیسے مخدوم ہاشم صاحب نے، خسرو صاحب نے حلقے میں اپنے ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے، تو وہ بھی بچھا دیتا. کام کرنے والا آدمی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کوئی موقع لے آئے گا، آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو تحصیل لیاقت پور کوئی موقع آنے والا ہے، اچھا وقت آنے والا ہے، اور آپ کو دکھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو آپ آج کل پارٹی میں پی ٹی آئی میں ہیں، تو پی ٹی آئی کی خاص جوائن کرنے کی کیا خاص وجہ تھی؟ ہاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں موجودہ الیکشن سابقہ الیکشن جو گزرا ہے 2018، وہ میں نے پی ٹی آئی سے نہیں اسپیٹ کیا تھا، وہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا میں. اچھا. تو اس کے باوجود مخدوم صاحبان سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا ہے ذاتی تعلق. وہ تشریف لائے تھے میرے گھر، وہاں آپ بھی موجود تھے. وہاں کھانا مخدوم مسعود عالم سے، مخدوم احمد عالم سے. تو میرے پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پہ سردار صاحب ہیں، سردار عثمان خان بوزدار صاحب، کیونکہ ہمارا خاندان جو ہے اور ان کے خاندان میں کھتران فیملی میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی ریسپیکٹ، انتہائی شریف آدمی ہیں، انتہائی شفیق آدمی ہیں، انتہائی خلیق آدمی ہیں. میں کہتا ہوں اگر پنجاب اس وقت چل رہا ہے، تحریک انصاف چل رہی ہے، تو میں لگتا ہے کہ اس میں سردار عثمان خان صاحب کی کاوشیں 99% ہیں. تو تحریک انصاف کا جو منشور تھا، تحریک انصاف جو ایجنڈا لے کر آئی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک وہ ایجنڈا کوئی پایا تکمیل پہ نہیں پہنچا. کیوں؟
کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکری دینے کا، 50 لاکھ گھر دینے کا، الٹا غریب پریشان ہو گیا ہے، فاقہ کشی پہ آ گئے ہے، چینی کھانے کو ترس گیا ہے، غریب اپنے بچوں کی فیسیں نہیں بھر سکتا، حالات بہت برے ہو گئے ہیں۔ اب میں ایک سیلف میڈ مثال دیتا ہوں کہ میں اپنی کار کا پیٹرول مجھے فیل ہوتا ہے یار۔ رات میں ایک میرے محسن ہیں ان کے ہاں گیا ہوں، مجھے ڈیلی جانا پڑتا ہے، آج کل فنکشن ہو رہے ہیں، تو میں ڈیلی جب وہاں آنے جانے میں میرا 2000 کا پیٹرول لگتا ہے، مجھے تو وہ چبھتا ہے۔ تو ایک جو جاڑی دار ہے اس کے لیے تو فکر ہے ہمیں، وہ کیا کرتا ہوگا۔ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حوالے سے حکومت کو اقدامات کر رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں حکومت کر بھی رہی ہو، جب تک ہمارے فیوڈل لارڈ سنسیئر نہیں ہیں اس وقت یہ صوبہ نہیں بن سکتا۔ یہ شارٹ جواب ہے، مختصر جواب یہی ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہوئی ہے، آئے دن جلسے بھی ہوتے ہیں، تو کیا پی ڈی ایم سے حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں جی، جو پی ڈی ایم ہے نا، احمد محمود صاحب، بات یہ ہے کہ ہر چیز نا مہارت ہوتی ہے۔ پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑے قابل لوگ ہیں، پالیٹکس کو سمجھنا وہ ایک عام بندے کا کام نہیں ہے۔ اب میں سمجھوں کہ میں نے 27 سال اپنے پالیٹکس میں گزار دیں، جو 2018 کے الیکشن میں آ گئے ہیں، کیا میں کبھی ان کو اپنی صف میں نہیں سمجھتا۔ وہ تو ہم سے اپنے آپ کو آگے سمجھتے ہوں گے، لیکن پولیٹیکل ویژن کے حوالے سے میں ان کو اپنی صف میں نہیں سمجھتا۔ اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم میں بڑے بڑے نام ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو 8 دفعہ ممبرز نیشنل اسمبلی بنے ہیں، بڑے زرداری صاحب ہیں، میاں محمد شہباز شریف ہے، بڑے بڑے نام ہیں یہاں۔ اب میں نام گننا شروع کروں تو وہ رات ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں پی ڈی ایم کہتے ہیں 11 جماعتوں کی یا پی ڈی ایم ہے، لیکن پی ڈی ایم میں میجر پارٹیاں تو 3 ہیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی۔ سب سے مؤثر کردار جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب ادا کر رہے ہیں۔ سینیٹر الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے 1 مہینے سے، بلکہ دسمبر سے ہم آپ کی فیس بک دیکھتے رہے ہیں، تو سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ سپورٹ کر رہے تھے، تو کل اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی ہے، اس حوالے سے آپ کیا ایکسپریشن ہے آپ کے؟ دیکھیں جی، یوسف رضا گیلانی صاحب محسن جنوبی پنجاب ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اب تو فارمر ہے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں جب گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، میں اپنی بات کروں گا، مجھے جب کوئی ضرورت پڑتی تھی میں جا کے نا گیلری میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپلیکیشن وغیرہ لے کے، درخواستیں لے کے۔ گیلانی صاحب جب اجلاس، واحد پرائم منسٹر آف پاکستان تھا جو ڈیلی اجلاس میں آتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اجلاس میں جاؤں گا قانون سازی بھی ہوگی اور اسمبلی بھی چلے گی اور ہمارے ایم این اے کا وقار بھی بلند ہوگا۔ اس لیے نہ کہ کسی پارٹی کے ہوتے ہوئے میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، میں نے ان کو محسن جنوبی پنجاب اور بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں جو بہت کم سیاستدانوں میں ہیں۔ یوسف رضا گیلانی سے بہت خوبیوں کے مالک ہیں اور سدا بہار، ایور گرین، ہنس مکھ شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے ہی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے، اس لیے میں نے ان کو، میری دعائیں بھی اس کے ساتھ تھی، بلکہ میرے ساتھ لوگ شرطیں لگاتے رہے۔ میں نے کہا میں تو کمزور آدمی ہوں۔ کل ان کی فتح پہ سب سے زیادہ کمنٹس آپ پڑھیں گے میری فیس بک پہ، میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے سردار منور ندیم کھیتران کے نام سے، اس پہ آپ پڑھیں گے سب سے زیادہ میری فیس بک پہ مجھے لوگوں نے مبارکباد دی ہے
کیوں کہ میری ایکٹیویٹی جب سے وہ نامزد ہوئے ہیں، میری دعائیں میرا فیس بک پہ ڈیلی بیسس پہ ان کے ایک میں فیس بک پہ ان کے حق میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھتا تھا. یہ تھی کوششیں کاوشیں، باقی اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے. یہ میرے لیے باعث مسرت کی بات ہے. اچھے انسان کا کسی بھی ایوان میں آنا، دیکھیں اپوزیشن کا ایم پی اے ہوتا ہے، ایم این اے ہوتا ہے، اور پارٹی کا بھی ایم پی. آئین ہمارا قانون یہ کہتا ہے الیکٹڈ ممبر جو ہے وہ اپوزیشن کا، اس کو تو آپ لوگوں نے الیکٹ کروایا، اس کو لوگوں نے ووٹ، تو اسی لیے ان کی حیثیت برابر ہوتی ہے. فرق یہاں جاتا ہے، کوئی ٹریجری بینچوں پہ آ جاتا ہے، حکومتی بینچ پہ بیٹھ جاتا ہے، ایک اپوزیشن پہ بیٹھ جاتا ہے، لیکن ان کی تنخواہ میں فرق نہیں ہوتا، ان کے ٹی اے ڈی اے میں فرق نہیں ہوتا، ان کے پروٹوکول میں فرق. حکومت والوں کو کسی کو جھنڈے لگ جاتے ہیں، کسی کو مرات مل جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ بس، لیکن ڈیزیگنیشن ایک ہے، پلیٹ ایک ملتی ہے. ایم این اے ہو، سینیٹر ہو، پلیٹ ایک ہی ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی پلیٹ چینج ہے؟ ہلکا گرین پلیٹ ایک ہی ہے. ممبر صوبائی اسمبلی، ممبر نیشنل اسمبلی، سینیٹر. اچھا سر، اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کو ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے؟ ادب کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو پہلے کہہ چاہوں کہ میرا خاندان بڑا مذہبی ہے. آپ میرے بزرگان سے ملیں تو شاید سب سے نالائق میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں پالیٹکس میں ہوں، کہ شاید مجھ سے نمازیں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرصت دیتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں. تو میرا خاندان بڑا مذہبی ہے اور ان کو لگاؤ ہے. میرے والد صاحب علی مراد خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو خضر عمر دے. ان کی شفقت ہم پہ رہی ہے، انہوں نے ان کی دعاؤں کا نعم البدل ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حیثیت عزت سے نوازا ہے. میں اپنے خاندان، اس میں میرے دادا سہیں جتنے خاندان سب 5 وقت کے پرہیزگار نمازی. وہ علاقہ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ادب، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر میں میلاد شریف ہو، کوئی ایونٹ ہو مذہبی، ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے اللہ کی مہربانی سے. کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ کتابیں احمد محمود بھائی، میں اگر آپ کو ایک ڈائری 93 کی منگوا کے دکھا دوں ابھی بھی آپ پڑھ کے آپ کو بڑا، اس وقت ٹائم ہوتا تھا، میں ڈائری لکھتا تھا، ڈیلی کی ایکٹیویٹی لکھتا تھا کہ آج میرے پاس کون آیا، احمد محمود صاحب آیا، کیوں آیا. 96 میں میری شادی ہو گئی، اس کے بعد 97 میں ممبر ضلع کونسل کے الیکشن شروع ہو گئے. میں وہاں پھنس گیا. 2000 سے لے کر ابھی تک، جب سے پھر یہ موبائل آئے ہیں، فیس بک آئی ہے، اب تو گھر کے 5 فرد ہیں تو 5 کے 5 موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ہماری تو کوئی پرسنل لائف رہی نہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کہ کس کو لگاؤ نہیں ہوتا. پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا، کتابیں رکھنے کا بڑا شوق تھا. ابھی تک میری کتابیں دیکھیں آپ کو خوشی ہوگی. تو کوشش کرتا ہے انسان. باقی اللہ تعالیٰ، آج کل وہی چیز سب موبائل میں آ گئی ہے. قرآن مجید بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، یہاں سے تلاوت بھی کر لی، یہاں سے اچھی چیزیں. آپ کو پتہ ہے یہاں بڑے بڑے جو اسپیکر ہیں ان کے ٹائم نکال کے سن لیتے ہیں ان کو. بالکل. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، تو وہ تو شروع میں پوچھنا چاہیے تھا. آپ دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ سارا دن کی مصروفیت کیا رہتی ہے؟ اور حلقے میں بھی جاتے ہیں، لوگوں کے کیا بیسک مسائل سنتے ہیں آپ جو حل بھی کرتے ہوں گے؟ اس حوالے سے ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے گا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جنرل الیکشن کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد تھوڑا میں ڈیرے سے تھوڑا سا میں نے فاصلہ رکھا تھا. اس فاصلے کی وجہ کیا تھی کہ جب میں بلدیاتی الیکشن، میرے ساتھ ایک
مس ایپ ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے اسی یونین کونسل میں جن لوگوں کی مہربانی سے الیکشن کا رزلٹ جو بھی تھا، لیکن اسی یونین کونسل میں نے 70 کروڑ کی ڈیولپمنٹ کرائی ہے. پھر 2018 کے الیکشن میں مجھے اس سے بڑا نفع ملا ہے. 2018 کے الیکشن میں ہم نے وہاں بھاری اکثریت سے جیتا ہے. تو ابھی میں نے شیڈول بنایا ہے، میں کو بتا کے آیا ہوں، کیونکہ میرے بچے لاہور پڑھتے ہیں، میرے کام کار بھی سارے آپ کو پتہ ہے لاہور سے ہوتے ہیں. تو میری روٹین یہ تھی کہ 15 دن میں وہاں، کوئی 15 دن، اب 15 دن سے میں حلقے میں ہوں، علاقے میں ہوں. تو اب میں نے اپنا شیڈول بنایا ہے، جہاں بھی ہوں گا پاکستان کے کسی جمعہ ماہ سوائے مجبوری، ہفتہ اور اتوار 2 دن لوگوں کے لیے میں نے مختصر کر دیے کہ اب وہ ڈیرے پہ ٹائم دیا کروں گا لوگوں کے لیے. اپنے حلقے پہلے میں 24، ابھی بھی میں 24 آور، جس کا فون آتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے، 3-4 بندے میں نے انگیج کیا ہوا ہے. میرا بھائی ہے، میرے کزن ہیں، میرے دوست ہیں، اجمل خان صاحب ہیں، ساری ایک ٹیم ہے، عمر ہے، ذوالقرنین ہے، سارے ہیں، میرا بیٹا ہے عزیر خان، سارے شادیاں ہوں، قلخانیاں ہوں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک نام نہ لوں تو اللہ تعالیٰ ان کو، کاظم شاہ صاحب تھے، متحرک میرے پولیٹیکل ورکر تھے، وہ نوجوان آدمی، ان کی ڈیتھ. مجھے یہاں تھا، میں ان کے جنازے میں گیا ہوں، پھر ختم میں گیا ہوں. تو میرے کہنے کا مطلب ہے آج کل تھوڑا سا ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا نا میں تھوڑا ڈسٹرب ہوں، تو میری کوئی روٹین ڈسٹرب ہے، نہیں تو میں ڈیلی جاتا ہوں. میں لاہور سے جا رہا ہوں یا آ رہا ہوں، والد صاحب کے قدم بوس ہو کے آگے نکلتا ہوں، کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ میرا اللہ کی مہربانی کے بعد میں والد صاحب کی دعاؤں سے مجھے عزت ملی ہے. اچھا سردار صاحب، اس سفر میں دوستوں کا آپ کے ساتھ کس حد تک ساتھ رہا؟ سر، یہاں دوست جو ہوتے ہیں نا، کچھ دوست ہوتے ہیں آپ کے موسمی، کچھ دوست ہوتے ہیں آپ کے خاندانی. جو میرے خاندانی دوست ہیں نا، وہ میرے خاندان کے ساتھ وابستہ ہیں، میرے ساتھ بھی وابستہ ہیں. یہاں میں آپ کو ایک آپ کے نالج کے لیے بھی اضافہ کر دوں. ہمارے ایک بزرگ تھے، کوئی بھی تھے، ان کے پاس ایک حکا ہوا کرتا تھا. اس وقت پی ٹی سی ایل ٹیلی فون ہوتے تھے، لوگ گاؤں کے چاند اکٹھے ہو جاتے تھے وہاں، تو وہاں بیٹھ کے نا 4 پایاں ہوتی تھی، ایک پہ بزرگ جی صاحب بیٹھتے تھے ہمارے، تو حکا پیتے تھے. ایک دن حکا چوری ہو گیا، تو بارشیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں فلڈ آیا، پر اس میں ٹیلی فون بھی ڈیڈ ہو گئے. تو وہ بندے کام آنا شروع ہو گئے. ہمارے کسی مجھ جیسے میرے کزن نے پوچھا، سے یہ کیا ہے بابا، سے یہ بتائیں کہ ڈیرے پہ رونق کم ہوتی جا رہی ہے. تو ان کی آنکھوں میں، بزرگ کی آنکھوں میں، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا بیٹا، وہ لوگ دوست تھوڑی تھے، وہ تو حکا پینے آتے تھے، کوئی فون سننے آتے، اسی لیے مجھے سردار صاحب کہتے تھے. یہ دنیا خود غرضوں کا میلہ ہے. اب حلقے میں جائیں، میں حلقے کا وزٹ کرواؤں گا آپ کو، پوری آپ کو آن دی ریکارڈ ایک ایک سکیم کا نام اور ایک ایک سڑک پہ آپ کو لائیو کوریج دینے کے لیے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور لوگوں کا کیا پوچھتے ہیں لوگ،
جو میرے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، آپ اور میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، میری دعا ہے۔ آپ کو ٹریول کرنا پسند ہے؟ ٹریولنگ تو آپ دیکھیں گے میری ٹریولنگ کہ میرے دوست، میرے خاندان والے میری ٹریولنگ پہ بڑے پشیماں ہوتے ہیں۔ رات کو میں حلقے میں پھیر رہا ہوتا ہوں، صبح جب میری فیس بک کھولتے ہیں تو میں کبھی اسلام آباد بیٹھا ہوتا ہوں، کبھی لاہور بیٹھا ہوتا ہوں، کبھی کراچی بیٹھا ہوتا ہوں۔ پاکستان کے کون سے شہر سب سے اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ دیکھیں جی، 27 سال تو میرے گزر گئے ہیں لاہور اسلام آباد کی سڑکوں پہ۔ مجھے سب سے اچھا تو گھر لگتا ہے، اپنا ہوم ویلیج لگتا ہے۔ اس کے بعد ہیں ٹورسٹ کے شہر، اسلام آباد بھی اچھا لگتا ہے۔ مجھے کام ہو نہ ہو، یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، میں فیملی کا تو سالانہ ایک وزٹ ہوتا ہے۔ میں جب لاہور میں ہوتا ہوں 2 چھٹیاں آتی ہیں، کوشش کرتا ہوں جمعہ پاٹھ کے اسلام آباد چلا جاتا ہوں، صرف ریلیکس ہونے کے لیے۔ کبھی فارن کنٹری کا وزٹ کیا؟ ایک دفعہ کس شہر کا؟ ہم گئے تھے یو کے۔ جی، ان کے کلچر کو پاکستان کے کلچر میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ڈسپلن کی بات آ جائے، ہماری قوم میں ایک چیز کی کمی ہے، شعور اور ڈسپلن۔ یہاں میں ایک بات آپ کے اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرے کوئی دوست آ رہے تھے، میں ایئرپورٹ ان کو ریسیو کرنے لگا گیا۔ آج کل لیز چپس بچے کھاتے ہیں، تو جیسے وہ جہاز سے اترے، میں لابی میں کھڑا تھا ان کو ریسیو کرنے کے لیے، تو وہ بچے نا لیز کھا رہے تھے، تو وہ اپنے ڈیڈ سے کہنے لگے، پاپا وہاں ایئرپورٹ پہ ہمیں ڈسٹ بن بتائیں، انگریزی میں بول رہے تھے۔ تو میں نے کان دھرے، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ریپر ہاتھ میں پکڑا، انہوں نے کہا ڈسٹ بن۔ تو اگر میرا بچہ یا کوئی یہاں ہوتا تو وہ وہیں پھینک دیتا۔ یہ فرق ہے۔ وہاں ڈسپلن، کیا وہ ہم سے قابل زیادہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، ہمیں سب سے پہلے اللہ پاک نے مسلمان بنائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو اور ان کا امتی بنایا۔ یہ اعزاز کسی قوم کو کم حاصل ہے، ہم مسلمانوں کو یہ حاصل ہے، وہ ہم سے زیادہ قابل نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے رول آف لا، قانون کی پاسداری ہے۔ ہمارے ہاں لا قانونیت کا راج ہے، پولیس کلچر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہاں وڈیرا شہی ہے۔ ابھی تک ایسے دیکھیں آپ نے علاقے جہاں انسان نیچے بیٹھتے ہیں جانوروں کی طرح اور سرداروں پر بیٹھتے ہیں۔ بالکل، میں سخت اختلاف کرتا ہوں۔ میرے خاندان کا کوئی بندہ ایسے وہاں کرتا ہے تو میرا دل خود تڑپتا ہے۔ میرے 3-4 ملازم ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا ڈرائیور، میرا پی اے، میرا کوک، لاہور ایک اور ملازم ہے، میں ان کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہوں۔ اکثر دوست مجھ سے ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ، یار یہ تم فاصلہ نہیں رکھ سکتے۔ میں نے کہا جب ایک صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ہو یار، یہ میری اپنی سوچ ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے، اس سے مجھے نقصان بھی ہوئے ہیں، ہوتے بھی ہیں، تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان جب سب برابر ہیں تو پھر یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ سردار صاحب، آپ کامیابی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں جی، کامیابی نام ہے تگ و دو کا۔ اب میں اگر اپنی زندگی کے 27 سال دیکھتا ہوں نا، کبھی میں پھر سوچتا ہوں یار میں نے کیا کیا ہے، میں نے ضائع کیا ہے، اپنی جائیداد بھی ضائع کی، ٹائم بھی ویسٹ کیا ہے۔ لیکن جب میں
دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی دعائیں مجھے جتنی خدمت کی ہے، کیا پتہ ان دعاؤں کی وجہ سے میں بڑے بڑے نشیب و فراز سے گزرا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا ہے۔ تو یہ کامیابی جو ہے نا وہ ایسے حاصل نہیں ہوتی، کامیابی جو ہے نا وہ محنتوں سے حاصل ہوتی۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ کس حوالے سے؟ اسلام کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ اگر پولیٹیکل حوالے سے پوچھیں تو؟ پولیٹیکل حوالے سے اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے فیوریٹ جو تھے نا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، پھر اس کے بعد بے نظیر صاحبہ۔ ان کی سیاست پہ اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا گائیڈ کیجئے، ان کی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آج اگر اللہ تعالیٰ بی بی زندہ ہوتی تو جب بی بی میچور ہوئی 2007 میں پاکستان جلاوطنی سے آئی، آج اگر بی بی ہوتی تو آپ کے ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ جو بھٹو سے آپ کو پتہ ہے یہ جو سی پیک بنا ہے پورے پاکستان میں، چین پاک، یہ لوگ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، پاک چین دوستی جو ہے یہ بھٹو سے رکھ گئے تھے۔ پھر آپ ریکارڈ اٹھا کے لکھ دیں، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پھر جب زرداری صاحب 2008 میں پریزیڈنٹ بنے پاکستان، سب سے زیادہ چکر زرداری صاحب، پھر امپلیمنٹیشن زرداری صاحب نے آپ بنایا، پھر کیونکہ یہ رننگ والے سکیم میں ہوتی ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، پھر میں نواز شریف صاحب نے آ کو ان کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ یہ کریڈٹ نواز زرداری صاحب کو جاتا ہے، اور ان کے جانشین ہوتے ہوئے، ان کے داماد ہوتے ہوئے زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان بھٹو صاحب کے مشن کو اس نے کمپلیٹ کیا۔ اور بلاول صاحب کے حوالے سے، چیئرمین صاحب کے حوالے سے کہوں گا، اب بھی بلاول ہمارے فیوریٹ ہیں۔ باقی ان سے توقعات ہیں، نوجوان ہے، بے باک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے تو میرے خیال میں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح موقع دیا تو وہ پاکستان میں کوئی تبدیلی لے آئے گا ضرور۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، وہ خاندانی سیاستدان ہے، سر شاہ نواز سے لے کر بھٹو صاحب سے لے کر بلاول، یعنی کہ کوئی 5th جنریشن آ گئی ہے۔ سردار صاحب، آخر میں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، لیاقت پور کی عوام کو، اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں یہاں پیغام دوں گا کہ ہمارے ہاں لیاقت پور کی تحصیل میں جو پولیٹکس ہے نا وہ بڑی تنگ نظری کا شکار ہے۔ جب ہم اس تنگ نظری سے باہر نکل آئیں گے تو میرے خیال پھر ہماری تحصیل میں ترقی ہو سکتی ہے۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر رہا، جس نے ڈیولپمنٹ کروا رہے اس کی بھی ٹانگیں کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ لیاقت پور میں جب تک سیاسی ماحول چینج نہیں ہوتا اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت پور کی ترقی ناممکن ہے۔ میں دعا گو ہوں، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 2 واقعے میری زندگی میں رونما ہیں، ایک میں بتا چکا ہوں، دوسرا میرے انکل کے بیٹے کی شادی تھی، گولانی یونین کونسل ہے ملکانی، وہاں سے لال شاہ صاحب چیئرمین تھے۔ 2009 میں میرے کزن کی شادی تھی، پاکستان کی 70 سال تاریخ میں قریجگان خاندان کے گھر کا موضع ہے سمجھو، گولانی، اور تحصیل لیاقت پور کا سب سے بڑا موضع ہے، وہاں میرا خاندان ہے، ہمارا عزیز و اقارب ہیں، میرے والد صاحب کے ماموں، میری سسٹر ہیں، وہاں بہن بھائی رہتے ہیں۔ تو وہاں جو گئے شادی میں، وہاں بھی بارش ہو گئی، تو رات کو 3 بجے 4-5 ٹریکٹر لگا کے ہم برات کو لے کے آئے۔ صبح ولیمہ تھا ادھر ہمارے یہاں طلبانی، میں نے وہاں بھی روح کے رات کو 4 بجے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے۔ وہاں میں 8 کلومیٹر میٹل بنا کے آیا ہوں، وہاں بھی آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ، اسی طریقے خالد ببر صاحب ہیں، جانتے ہوں گے آپ،
وہ ٹی ایم ہو رہے ہیں. ایک دو لاہور تشریف لائے, اس نے کہا میرے گھر کی روڈ دے. میں نے اسی وقت سکیم ڈالی, پبلک افیئر کا فنڈ تھا, پی ایم صاحب کا پروگرام تھا, اس میں ڈالی, اس کو میں نے 2 کلومیٹر میٹل دے دی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو جابز کے حوالے سے جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کر رکھی ہے. کچھ گزر گئی ہے, کچھ گزر جائے گی, تو بس نیک خواہشات کے ساتھ گزار رہے ہیں. باقی انسان خطا کار ہے, گناہ گار ہے, غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. تو آپ کے میڈیا کے توسط سے, آپ ایسے اچھے دوستوں کی وجہ سے یہ میسج لوگوں تک جانا چاہیے کہ اگر تحصیل لیاقت پور کی ترقی میں رکاوٹ کیا ہے. آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, پچھلے دور میں تحصیل ہیڈ کوارٹر میں 2013 سے پہلے 3 ڈاکٹر تھے صرف, میں اور مسعود عالم صاحب نے مل کے. اس وقت آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ایم ایس سے میں ٹائم لے کے دیتا ہوں, میں نے لگوایا ان کو. آپ جا کے ان کا انٹرویو کریں, آپ پوچھیں کہ آپ کے پاس ڈاکٹر کتنے ہیں. 40 سے اوپر ڈاکٹر ہیں. کوئی لیڈی ڈاکٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھی. اب وہاں 25 سے اوپر لیڈی ڈاکٹر ہیں. گائناکالوجسٹ جو لوگ ڈیلیوری کے لیے رحیم یار خان وہاں جاتے ہیں, وہاں کارڈک سینٹر ہے, ڈائلیسس سینٹر ہے. اپ گریڈ کیا ہے ہم نے, بڑی محنت کی ہے. PC1 بنا کے, اس وقت میں ایم ایس لگوایا تھا ڈاکٹر یاسین صاحب, PC1 بنوا کے علی جان صاحب سیکٹری ہوتے تھے, لے کے گئے, چیف منسٹر سے اپروو کرا کے سارا کچھ کرا. یہ سارے کام محنت سے ہوتے ہیں, کہنے سے نہیں ہوتے. اب محنت کون کرے گا؟ محنت ہو. اب جو سٹنگ MNA صاحب ہیں, سٹنگ MP ہیں, وہ کوشش کریں کہ کوئی جو تحصیل میں کا کوئی نقشہ بدلے. میں تو پیدا ہوا ہوں, میری وش رہی ہے, تو کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور ملایا ہے ہم نے. لیکن میں جب بھی لیاقت پور کو دیکھتا ہوں میں تڑپتا ہوں. سچی بات یہی ہے کہ آپ آج کل DG خان جائیں, پھر میں سردار صاحب کو کریڈٹ دے دوں گا, سردار عثمان خان صاحب کو چیف منسٹر بنے. اب وہ بنے ہیں نا ریموٹ ایریا سے. آپ DG خان توسا کو جا کے دیکھ لیں, وہ لاہور کا نقشہ بتا رہے ہیں. باقی رزلٹ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, اور ان فیوچر ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی عطا کرے. آمین. تھینک یو ویری مچ. اللہ خوش رکھے آپ کو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.